أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مقدس پروگرام کے قبولیت کے لیے حاضرین مجلس کی جو بھی شرعی اور دلی مرادیں ہیں، بحق چہاردہ معصومین علیہم السلام سب کی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، تمام مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کی نیست و نابودی کے لیے، مخصوصاً جو ظلم آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اس ظلم کے جلد از جلد پرامن خاتمے کے لیے اور ظالموں کی نیست و نابودی کے لیے، دنیا کے تمام مظالم، پریشانی، آفتوں، مصیبتوں کا راہ حل، امام کا ظہور، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جس آیت شریفہ کو ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ حضرات بخوبی اس آیت سے واقف ہیں. آیت تطہیر کے نام سے ہے، جس آیت میں 14 معصومین علیہ السلام کی عصمت کا تذکرہ اور آپ کے عصمت کی سند اس آیت میں موجود ہے. اس آیت کا آسان اور بہت جلد ذہن میں بیٹھنے والا پتہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ 3333، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 33، سورہ احزاب قرآن کریم کا 33واں سورہ، اور اس آیت کی 33ویں، اس سورے کی 33ویں آیت جو ہے یہ آیت کریمہ اور شریفہ ہے. اس آیت کو تلاوت کرنے کا غرض اور مقصد یہ ہے کہ 14 معصومین کا ذکر اس میں ہے، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم اور اہل بیت کی عنایت سے کہ جمعہ کی نماز جو ہو رہی ہے، جو مومنین کو توفیق ہے کہ شرکت کریں، نماز جمعہ میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ جس امام کے نام سے یہ مرکز ہے، جس امام پاک کے نام سے یہ مرکز ہے، یہ امام بارگاہ ہے، امام ہادی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. اللہم صلی علی محمد. تو اس امام کی ایک ایک حدیث کو ایک ایک خطبے میں پڑھنے کا ارادہ کیا ہم نے، اور ان جمعہ کے شام میں جو پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے، اگر کوئی مناسبت ہے تو اس مناسبت کے حساب سے، اگر کوئی مناسبت نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم سب کوشش یہ کریں گے کہ جس امام کی بارگاہ سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں، جس کے نام سے ہم سب یہاں جمع ہو رہے ہیں، اور جس مقدس نام سے یہ علاقہ نورانی ہو رہا ہے اور نور پھیل رہا ہے اس علاقے میں، اس امام کی ہسٹری اور تاریخ کو ہم آپ کے سامنے دہرائیں.
تاکہ ہم آشنا ہو جائیں اپنے امام سے کہ جس کے دامن اور رحمت کی چھت کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس بارگاہ سے اپنے روحوں کا رزق ہم لے رہے ہیں، اس کریم کو تو پہچانیں کہ کون ہے وہ کریم. ٹھیک، تو اس ارادے سے، اس مقصد کے لیے، جیسا کہ ہم نے جمعہ کے خطبے میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اگر اس مرکز اور جس امام سے یہ مرکز منسوب ہے، اس مرکز کا شکرانہ ہم ادا کرنا چاہیں تو آنے جانے کے ساتھ ساتھ ہمارا اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو سمجھنا ہے، اور حتی الامکان اس پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ہمیں سعی اور تلاش کرنی ہے. ایک کتاب ہے، آپ حضرات نے اس کتاب کا نام سن رکھا ہے، مفاتیح الجنان. مفاتیح الجنان جس عظیم علمی شخصیت کا کارنامہ ہے، انہی کی ایک اور کتاب ہے جس کو آپ نے اہل بیت کی تاریخ اور اہل بیت کی ہسٹری کے بارے میں لکھا، جس کا نام ہے منتہی الاعمال. آسان ہے، فارسی میں ہے. منتہی الاعمال جو کتاب ہمارے پاس ہے سافٹ ویئر کی شکل میں، کل ملا کر 14 معصومین کی تاریخ کو شیخ عباس قمی اس کتاب کو لکھنے والے نے 1448 صفحات پر یا 18 صفحات پر 14 معصومین کی ہسٹری جمع کی ہے. 1400 کچھ صفحات ہیں جو 14 معصومین کی تاریخ ہے. اس 1400 کچھ صفحات میں جو مؤلف نے جمع کی ہیں، جو 10ویں امام اور امام ہادی علیہ السلام سے منسوب جو ہے، اللہم صلی صفحہ نمبر 2000 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے. 1833 صفحے سے لے کر 1903 صفحے تک کا جو حصہ ہے وہ 10ویں امام کی تاریخ ہے. تو اگر ان صفحات کو دیکھیں، 1833 سے 1903 صفحے تو پورے ہو جائیں گے 70 صفحے. 70 صفحوں میں 10ویں امام کی مختصر زندگی ہے. یعنی کتاب کی گنجائش اور لکھنے والے کی دسترسی جس حصے تک پہنچی ہے 70 صفحوں میں ہے. اگر یہ 70 صفحوں کو غور سے دیکھا جائے اور زیادہ جمع کیا جائے، شاید انسانوں کے قلم سوکھ جائیں گے، 10ویں امام کی زندگی نہیں لکھ پائیں گے، کسی بھی امام کی زندگی نہیں لکھ پائیں گے جو ہمارا. ہاں، کسی چیز کا ظاہر لکھ دینا الگ ہے، اس کے اندر کی بات کو لکھنا یہ حقیقت ہے جو انسان کے بس کے باہر ہے. اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اہل بیت کی زندگی قرآن ناطق کے منزلت رکھتی ہے. جس طرح سے قرآن کریم کی ہر آیت کے 70,000 معنی ہوتے ہیں، ہمارے امام کے ہر کلمے کے 70,000 معنی ہیں. آپ کے زندگی کی ہر سانس کے ہزاروں کے معنی ہیں. اب یہاں بیٹھنے والے چاہیے، غور کرنے والے چاہیے، وہ طاقت علمی رکھ کر کوئی جائے تو ہزاروں صفحات بلکہ زندگی بھر اماموں کی حوالے سے تاریخ بیان کی جا سکتی ہے. تو یہ 70 صفحے ہم کوشش کریں گے کہ ہر وقت جو جمعہ کا پروگرام ہوگا کچھ حصہ آپ کے درمیان لے کر آئیں. آج خدا کے توفیق سے یہ خیال ہمارے ذہن میں آیا کہ جس عظیم شخصیت نے یہ کتاب لکھی ہے، آج اس کے حوالے سے گفتگو کریں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ لکھنے والا کون ہے. ٹھیک، جب ہم لکھنے والے کو پہچانیں گے تو اس کی لکھائی کی قدر بھی ہم کو پتہ چلے گی. ہمارے علماء کے درمیان یہ قول ہے کہ تعرف المکان بمکینے، کسی بھی جگہ کی قیمت کو اس جگہ پر بیٹھنے اور رہنے والے سے پہچان. ٹھیک، ہر چیز کی جس منسوب ہوتی ہے اس سے اس کی قدر اور منزلت اس کی بڑھ جاتی ہے. اور ایک اردو سمجھنے والے اور اردو پڑھنے والوں کے لیے اہل بیت کی تاریخ کبھی کبھی فرصت ملے اگر پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اب دوسرے زبانوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کے آج کل سوشل میڈیا چیک کر سکتے ہیں.
احسن المقال کے نام سے اس تاریخ اہل بیت کے نام سے جو کتاب ہے، اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ احسن المقال جس کا ترجمہ مولانا سید صفدر حسین نجفی صاحب نے کیا ہے، اور دارالقرآن ٹرسٹ لاہور میں یہ کتاب پرنٹ ہو چکی ہے، لوگوں کے لیے دستیاب ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر خریدنا چاہتا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، تو یہ کتاب اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور سافٹ کاپی بھی ہم نے جو دیکھا انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ ایک جلد تو ہم نے دیکھا، دوسری جلد ہمیں نہیں ملی۔ ہم چاہ رہے تھے 10ویں امام کی تاریخ کے حوالے سے ترجمہ کیا گیا ہے اس پر توجہ کریں، لیکن ہمیں دوسری جلد نہیں مل پائی۔ آپ حضرات ڈھونڈ سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ 10ویں امام کی نظر کرم ہماری زندگیوں پر ہمیشہ رہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ شیخ عباس قمی کی جو زندگی رہی ہے، آپ کا انتقال آج سے تقریباً 86 سال پہلے ہوا۔ 1359 ہجری قمری میں، آج 1445 چل رہا ہے، 1359 ہجری میں آپ کی وفات واقع ہوئی ہے۔ تو تقریباً ہم جس دور میں زندگی کر رہے ہیں، ہمارے دور سے 80-85 سال پہلے اس عالم کا انتقال ہوا ہے۔ یعنی ہمارے ہی دور کے آدمی ہیں جو ہمارے دادا اور پردادا کے عمر کے ہیں، انہوں نے ان کو دیکھا ہے اور ان سے استفادہ کیا ہے، اگر اللہ نے کسی کو طول عمر دی ہو۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس عظیم شخصیت شیخ عباس قمی، جن کا بابرکت کام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس میں ان کی کتاب نہ ہو، مفاتیح الجنان، اور دنیا کی کوئی ایسی اہل بیت کے چاہنے والوں کی بولی جانے والی زبان نہیں ہے جس میں اس کا ترجمہ نہ کیا گیا۔ یعنی ہر ملک میں ان کی کتاب موجود ہے، اور ہر زبان میں ان کی کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، مخصوصاً جو دعاؤں کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، مفاتیح الجنان، جنت کی چابیاں۔ اگر کوئی بندہ جنت جانا چاہتا ہے تو اس کتاب میں ہر ایک دعا، ہر ایک عمل، ہر ایک ورد ایک چابی ہے جنت کی، جس کا نام بھی انہوں نے رکھا مفاتیح الجنان۔ اور اہل بیت کی تاریخ جو آپ نے لکھی، اس کا جو نام رکھا منتہی الاعمال۔ منتہا یعنی اینڈ، سدرۃ المنتہا، جس کے بعد آدمی کے آگے جانے کی گنجائش نہ ہو۔ اعمال امیدیں، یعنی اہل بیت کی زندگی، انسان جو بھی امید لے کر زندگی کر رہا ہو، اگر اس امید کی آخری منزل کو پہنچنا چاہتا ہے تو اہل بیت کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ کتاب کا نام رکھا منتہی الاعمال، ہر امید کی انتہا۔ اس زندگی اور اس طریقے اور اس سیرت میں جو اہل بیت کی لکھی ہے مرحوم شیخ عباس قمی نے، اس میں موجود ہے۔ آپ کی ولادت قم مقدس میں ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کا جو نام لکھا گیا شیخ عباس قمی، قم مقدسہ میں آپ کی ولادت، اور آپ کا انتقال نجف اشرف میں ہوا۔ اور آج روضہ امام علی میں ایک ایریا ہے باب القبلہ، باب القبلہ میں آپ کی قبر ہے۔ روضہ امیر المؤمنین، جہاں علماء کی قبریں ہیں، ان علماء کے قبروں کے درمیان شیخ عباس قمی کی بھی قبر موجود ہے۔ یعنی مولا امیر المؤمنین نے کہا ہے، جنہوں نے علم کو پھیلایا ہے میں ان کو اپنے دامن میں رکھ لوں گا، اس لیے کہ میں باب علم ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ تو شیخ عباس قمی کا علمی کارنامہ امیر المؤمنین کو اتنا پسند آیا کہ اپنے جوار میں شیخ عباس کو اپنی جگہ دے دی۔ اور یہ کارنامہ امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کیا، کہا کہ حبیب تیرا مزار الگ بنے گا اس لیے کہ تو میرے قافلے کا فقیہ ہے، تو صاحب علم ہے میرے قافلے کا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت، قم میں ولادت، نجف میں انتقال، اور آج آپ کی قبر
نجف اشرف میں موجود ہے۔ ایک دو واقعات اس شخصیت کے حوالے سے تاکہ ان کی عظمت ہم کو پتہ چلے۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ ہو گیا ہے، چھوٹی کتاب ہے، اگر بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، جس کتاب کا نام انہوں نے رکھا منازل الآخرہ۔ کل ملا کر اس عالم سے 100 کتابیں آج مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ان کے قلم سے آج لوگوں کے استفادے کے لیے ان کا علمی کارنامہ جو ہے 100 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب حدیثوں کی انہوں نے لکھی جس کا نام رکھا سفینۃ البحار۔ بہار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہار الانوار، جس میں 14 معصومین کی حدیثوں کو آپ نے جمع کیا۔ 14 معصومین کی حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد کتاب کا نام لکھا بہار الانوار، نوروں کے سمندر۔ روایتوں کو امام کے نوروں کے سمندر، انوار نور کی جمع، بہار بحر کی جمع۔ تو انہوں نے جو نام رکھا اسی کتاب کی چھوٹی اور چوکی ہوئی روایتوں کو الگ جمع کیا۔ جو 14 معصومین کی روایتوں کو علامہ مجلسی سے چوک گئے تھے، ان روایتوں کو شیخ عباس قمینی نے جمع کر کے لکھا، اپنی کتاب کا نام رکھا سفینۃ البحار، یعنی دریاؤں میں چلنے والی کشتی۔ ٹھیک، علامہ مجلسی کی کتنی کتابیں ہیں، کتنے والیومز ہیں، کتنے جلد ہیں؟ 110 جلدوں پر مشتمل 14 معصومین کی روایتوں کو جمع کیا علامہ مجلسی نے، اور شیخ عباس قمی نے 110 جلدوں میں سے جو بچ گئی تھی ان کو آپ نے جمع کیا، سفینۃ البحار نام رکھا۔ ٹھیک، 100 سے زائد کتابیں اس عظیم شخصیت کی۔ ایک دو واقعات، وہ جو منازل الآخرہ ہے اس کتاب میں انہوں نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے انتقال سے لے کر جنت یا جہنم تک پہنچنے میں کیا کیا مرحلے آئیں گے، منزلیں کون کون سی گزریں گی انسان کے سامنے۔ منازل الآخرہ، آخرت کی منزلیں، سٹاپس۔ منزل یعنی سٹاپ، کتنے سٹاپس میں آدمی کو موت، 1، قبر 2، برزخ 3، قبر سے اٹھایا جانا، صراط، اعمال، ایک منزل پر آپ نے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے آیات اور روایت کی روشنی میں۔ یہ کتاب مارکیٹ میں جب آئی انہوں نے لکھ دیا، ان کے والد صاحب کو نہیں معلوم تھا کہ میرے بچے نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ٹھیک، تو ہم جیسے ایک طالب علم کے ہاتھ میں ایک کتاب آ گئی، دیکھا اچھی کتاب ہے، تو کتاب ممبر پہ لے آ کے ایک مولانا صاحب اس ایریے کے، ان کے علاقے کے، ان کے گاؤں کے، جمعرات کی شام میں دعائے کمیل یا کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا، اس کے بعد یہ کتاب لے کر لوگوں کے سامنے یہ کتاب بتاتے تھے۔ بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا اس میں، اور ان کا بتانے کا انداز بھی تھوڑا دلچسپ تھا۔ تو شیخ عباس قمی کے والد محترم اس پروگرام میں اٹینڈ کرنے کے بعد ان کو ان کا بیان اور وہ ٹاپک بہت اچھا لگ گیا۔ جب گھر آئے تو کہا کہ شیخ عباس ادھر آؤ۔ شیخ عباس آئے، بابا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ کہا بیٹا ہاں۔ کہا کہ تم کیا کیا لکھ دے تو جاؤ دیکھو مسجد میں وہ مولانا بیٹھ کے کیا اچھی باتیں کہہ رہا ہے، ایک کتاب سے وہ کیا کیا باتیں بتا رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بتا رہا ہے، کتاب پتہ نہیں کون سی ہے وہ۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا بابا توفیق کی دعا طلب کرے مجھے کہ میں بھی وہ چیزیں لکھ پاؤں اور پڑھ پاؤں۔ یعنی میں بتا سکتا تھا میرے بابا کو کہ بابا جو کتاب وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس کو لکھی میں نے ہے۔ کہا کہ بابا کو جب مجھے یہ احساس ہو گیا، میں نے کہا یعنی آدمی کے اندر کتنا خلوص اور تواضع تھا۔ بابا ٹوک رہے ہیں کہ بیٹا تو کیوں ایسے نہیں پڑھتا، تو کیوں ایسے باتیں نہیں لکھتا؟ تو کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ بتا دوں میرے بابا سے کہ بابا جو وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو کتاب لکھی میں نے، لیکن میں نے نہیں کہا۔ بار بار میرے بابا سے یہ جملہ کہتا تھا، بابا میرے حق میں آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ ایسی چیزیں میں لکھ پاؤں۔ جب بندہ کوئی خلوص میں اتنا ڈوب جاتا ہے تو 14 معصومین کی تاریخ لکھنے کی توفیق اس کو ملتی ہے۔ 14 معصومین کی تاریخ لکھنا وہ بھی
ان کی عصمت کے دائرے کو پوری حفاظت دیتے ہوئے بڑا مشکل کام ہے۔ آج کوئی بھی ایک بولنے والا لکھنے والا جب بولنا شروع کر دیتا ہے تو کوئی ایسا معنی، کوئی ایسا جملہ اپنے زبان پر ترجمے میں لے کر آ جاتا ہے جو شاید امام کو پسند نہ ہو، لیکن اس عالم نے 2148 صفحے کی کتاب لکھ دی جس میں اہل بیت کے دامن کی تطہیر کی حفاظت کی، دامن تطہیر کی حفاظت کی۔ یہ عظیم شخصیت، ان کے فرزند کہتے ہیں کہ جب بابا کے زندگی میں بڑھاپا آ گیا تھا تو بڑھاپے کی وجہ سے کچھ بیماریاں ان میں آ گئیں، جس کے بعد ان کے اندر وہ جو ان کا علمی سفر تھا، جو لوگوں کی خدمت کر رہے تھے علم کی، اس کی رفتار دھیمی ہو گئی، اتنی دھیمی ہو گئی کہ وہ محروم رہ گئے، باہر جانے سے نہیں جا پا رہے تھے، باہر لوگوں کے درمیان نہیں جا پا رہے تھے، لوگوں کو مسئلے مسائل نہیں بیان کر رہے تھے، کتابیں نہیں ذکر کر لکھ نہیں پا رہے تھے، تو یہ بات ان کو بڑی سنگین گزری۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں شیخ عباس قمی کے فرزند، میرے بابا بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا 50 سال سے میں نے اہل بیت کے گھرانے کی خدمت کی اور مجھے نوکری کو قبول کیا اہل بیت نے، اب پتہ نہیں وہ کیا چیز ہو گئی ہے کہ مجھ سے یہ توفیق چھن گئی۔ کہا بابا کیا کریں؟ پھر انہوں نے فوراً اپنے اہلیہ کو آواز دی، اپنے اہلیہ کو آواز دینے کے بعد کہا کہ ایک تشت اور ایک لوٹا لائیں پانی بھر کے۔ کہا ایسی حالت میں آپ تشت اور لوٹا لے کے کیا کریں گے، پانی لے کے کیا کریں گے؟ کہا لے کے تو آئیں۔ لانے کے بعد گھر والے کہتے ہیں اپنے دہنے ہاتھ کو انہوں نے پانی ڈالنا شروع کیا، اس ہاتھ کو دھل کر جو پانی ہاتھوں کا تشت میں نیچے گرا تھا اس کو آپ نے بسم اللہ کہہ کر پی لیا۔ جیسے ہی آپ نے پیا کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ ساری بیماریاں ختم۔ کہا کہ آقا یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ جس ہاتھ سے میں نے 50 سال علی لکھا ہو، جس ہاتھ سے میں نے 50 سال حسن لکھا ہو، جس ہاتھ سے میں نے 50 سال حسین لکھا ہو، کیا وہ ہاتھ کا دھون شفا نہیں دے گا؟ یعنی سمجھے کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے جس نے منتہی الاعمال کی شکل میں اہل بیت کی تاریخ ہمارے درمیان رکھی، ہمارے درمیان رکھی، اور ایسی شخصیتیں آج بھی موجود ہیں۔ ہم بے خبر ہیں یا خبر ہم تک نہیں پہنچتی ہے، اور یہ نیچرل بھی ہے کہ ہر بندے کی خبر، ہر چیز کی خبر سب کو مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو جو ہم تک پہنچتا رہے گا وہ ہم سنتے رہیں گے، اور یہ اپنے اندر ہم اپنے یقین میں اور زیادہ ہم اپنا یقین بڑھاتے جائیں گے۔ جب اس گھر کے نوکروں کے اندر یہ طاقت ہو تو ان آقاؤں کی کیا طاقت ہوگی، کیا طاقت ہوگی۔ شیخ عباس قمی یہ عظیم شخصیت۔ ایک اور واقعہ جو ان کے حوالے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے فرزند کو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جو بھی کام میں مصروف ہو جاؤ، ذکر حسین سے خاموش نہ رہنا۔ بیٹا محرم کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک اگر کہیں تم کو دعوت آ جاتی ہے وہاں جا کے مجلس پڑھو، اگر نہیں گھر میں بیٹھ کے مجلس پڑھو، لیکن 10 دن بغیر ذکر حسین کے گزارو نہیں۔ شیخ عباس قمی نے اپنے فرزند سے کہا، ان کے فرزند کہتے ہیں اپنے بابا کی وصیت کے مطابق میں محرم کے 1 سے 10 تک باقاعدہ پورے اہتمام کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ میں جایا کرتا تھا ممبروں پر۔ ایک دن میں ممبر پر بیٹھ کر ایک حدیث میں نے کہا، جیسے ہی مجلس ختم ہوئی لوگ باہر چلے گئے تو ایک بزرگ نے مجھے ٹوک دیا۔ شیخ عباس قمی کے فرزند کہتے ہیں مجھے ایک بزرگ نے ٹوک دیا کہ بیٹا آپ نے جو حدیث پڑھی ہے وہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ چچا مجھے نہیں معلوم، میں نے علماء سے سنا، وہ میں نے معتبر اور بھروسے مند علماء کے زبان سے میں نے سنا ہے، ابھی کس کتاب میں ہے مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ جب تک کسی کتاب میں دیکھتے نہیں ہو، نہ دیکھو اس وقت تک نہ پڑھو۔ کہا کہ میں
عزاخانے سے لے کر گھر تک کیسے پہنچا مجھے پتہ نہیں چلا کہ لوگوں کے درمیان مجھے ذلت اٹھانی پڑ گئی. آج میں نے چاچا ایک صاحب نے مجھے ٹوک دیا مجلس میں. پھر کہتے ہیں میں گھر جاتے جاتے یہ ارادہ کر کے گیا کہ نہیں آج کے بعد میں چھوڑ دوں گا یہ ممبر پر آنا. آج مجھے بہت دکھ پہنچا ہے میرے دل کو. کہتے ہیں یہ سوچ کر میں جا کے سو گیا. جیسے ہی سویا میرے بابا خواب میں آ کر کہنے لگے بیٹا ممبر پر جانا نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اس کی عظمت اس کی فضیلت تم کو یہاں آ کر پتہ چلے گی کہ کیا، نہ چھوڑو. کہا بابا آج میں نے میرے ساتھ ایک دکھ کا واقعہ پیش آیا. کہا بیٹا میں تمہیں کتاب کا پتہ بتا رہا ہوں، جا کے اس چچا سے وہ کتاب کل وہی حدیث پڑھو، جا کے وہی حدیث پڑھ کے میں جو کتاب کا پتہ تمہیں بتا رہا ہوں یہ کتاب کا نام صفحہ کا نام بتا کر تم حدیث پڑھو. کہتے دوسرے دن ممبر پر آئے. آنے کے بعد انہوں نے کتاب کے نام کے ساتھ کتاب کے صفحے کے ساتھ بتایا. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ شیخ عباس قمی صرف زندہ رہتے ہوئے خدمت نہیں کر رہے تھے بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی خدمت انجام دے رہے ہیں. پھر دوبارہ ہمارا عقیدہ اونچا کرنے کے لیے جب شیخ عباس قمی خدمت انجام دے رہے ہیں کیا رسول و آل رسول خدمت انجام نہیں دیتے؟ یہ وہ اور ہوں گے جن کا کوئی مر جاتا ہے تو مر جاتا، لیکن ہمارا جب شیخ قمی نہیں مرتا تو جس کا ماننے والا شیخ قمی ہے، جس کے در کی نوکری نے شیخ قمی کو شیخ قمی بنایا، ان آقاؤں کا کیا عالم. ایک دو واقع مسائل کی شکل میں اس کو آپ سن لیں. شیخ عباس قمی کا پوتا کہتا ہے کہ جب ہمارے دادا کی طبیعت ناساز ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ کمرے میں جا کر انہوں نے اپنا کمرے کا دروازہ بند کر لیا. ہم ڈر رہے تھے کہ بھائی طبیعت ناساز ہے، کہیں ان کا انتقال ہو جائے اور ہم کو خبر نہ ہو. تو ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کر حالات کو نظروں میں رکھا ہوا تھا کہ کیا گزر رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو گھر تھا اس کی کھڑکی اگر کھولی جائے تو مولا کا گنبد نظر آتا تھا. نجف اشرف میں امیر المؤمنین کے روضہ منور کا گنبد نظر آتا تھا. شیخ عباس قمی اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر گنبد کو دیکھ کر کہہ رہے تھے مولا میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میری مدد کے لیے آ جائیں. مولا اس وقت مجھے تنہا نہ چھوڑیں. مولا میری ساری خدمتوں کا صلہ مجھے اب چاہیے. میری روح نکلے اور میرا سر آپ کے دامن میں ہو مولا. کہتے شیخ عباس قمی یہ جملے کہہ رہے تھے، اچانک انہوں نے دروازہ کھولا، لیٹ گئے. ہم نے کہا کہ بابا ہم کچھ تلقین کریں آپ کو. کہا معصومین کے نام پڑھو. جیسے ہی ہم نے مولا امیر المومنین کا نام لیا احترام میں میرے بابا کھڑے ہو کر کہے کہ میرے مولا آ گئے، میرے مولا میری فریاد کو پہنچ گئے. یعنی اگر ہم اہل بیت کی خلوص سے خدمت کریں گے تو اہل بیت ہماری مشکلات میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ اور ہم جو توفیق اللہ نے ہم کو دی ہے اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی، 50 سال ممبروں پر گئے شیخ عباس قمی اور مومنین کی خدمت کی، عزاداروں کی خدمت کی. جب آپ کا انتقال ہوا تو دفن کر کے بیٹا واپس گھر آیا. سونے کے بعد خواب میں باپ کو دیکھا کہ بڑے عالی شان مقامات میں میرا بابا بیٹھا ہوا ہے. سوال کر لیا شیخ عباس قمی کے بیٹے نے، بابا آپ کے انتقال سے لے کر اب تک کیا گزرا؟ تو شیخ عباس قمی نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا نہ پوچھو، بیٹا نہ پوچھو. گھبرا گئے کہ کہیں میرے بابا مصیبت میں تو گرفتار نہیں ہو گئے ہیں، پریشانی میں تو گرفتار نہیں ہو گئے ہیں. کہا کہ بابا کیا ہو گیا اس وقت میں؟ کہا کہ بیٹا خدمت حسین کے نتیجے میں جب سے مجھے قبر میں لٹایا گیا ہے اب تک 3 مرتبہ میرا حسین میری قبر میں آ چکا ہے.
3 مرتبہ میرا حسین میرے قبر میں آ کر یہ کہنے لگا، شیخ عباس کوئی تکلیف تو نہیں، شیخ عباس کوئی مصیبت تو نہیں، شیخ عباس جہاں پر بھی مشکل کا احساس کرو اس حسین کو یاد کر لو، اس لیے کہ تم نے زندگی بھر میری خدمت کی ہے۔ ہم بھی یہاں آئے ہیں، مولا کے عشق میں آئے ہیں، مولا کی محبت میں آئے ہیں۔ امام ہادی علیہ السلام کے نام سے جو مرکز ہے اس مرکز میں ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ مولا ہمارے دل کمزور ہیں، ہمارے میں وہ علم نہیں ہے جو شیخ عباس قمی میں علم تھا، ہماری معرفت وہ معرفت نہیں ہے جو شیخ عباس، لیکن مولا جب ہم ایسے واقعات سنتے ہیں تو ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اے امیر المؤمنین، شیخ عباس قمی کے سر کو دامن میں لینے والے ہمارے روحیں جب نکلیں، ہمارے رشتہ داروں کی روحیں جب نکلیں، مولا ہمارا نام آپ سے منسوب ہے، دنیا میں ہمیں آپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، مولا ہماری مدد کے لیے بھی آ جائیں۔ ہے حسین ابن علی، اگر شیخ عباس قمی کی قبر میں آپ خود آ گئے تھے، کم از کم ہماری قبروں میں حر کو بھیج دیں، حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیں، تاکہ ہماری مشکلات، یہ عظیم شہداء، کون شہداء، جب میرے مولا حسین پر وہ تنہائی کا وقت آ گیا، میرے مولا نے مقتل میں ایک نگاہ دائیں کی، ایک نگاہ بائیں کی، دیکھا کوئی نہیں ہے تو حسین کا دل بھر آیا۔ مقتل کا رخ کرنے کے بعد حسین نے کہا، مسلم تم کہاں چلے، حبیب تم کہاں چلے گئے، زہیر تم کہاں چلے گئے؟ جب شہداء کے کوئی جواب نہیں آیا، فرات کا رخ کیا، ایک جملہ کا، عباس حسین غریب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رحمت